السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، ایک بار پھر آپ تمام کا استقبال ہے۔ ناظرین، رمضان المبارک کا آخری عشرہ چل رہا ہے اور اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم نے رمضان المبارک میں جو نیک کام کیے ہیں، اللہ رب العزت ہمارے ان نیک کاموں کو قبول فرمائے، اور اس بابرکت مہینے کے جو چند ایام باقی رہ گئے ہیں، اللہ رب العزت ہمیں ان دنوں میں نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، اس سے پہلے کے ویڈیو میں نے آپ کو مکہ مکرمہ میں رات کی زندگی کیسی ہوتی ہے، خاص طور سے رمضان المبارک کے مہینے میں مکہ مکرمہ میں کتنی چہل پہل ہوتی ہے، وہ ہم اس ویڈیو میں دکھلانے کی کوشش کریں گے۔ آج مکہ مکرمہ کی جس جگہ کو ہم دکھلا رہے ہیں وہ جگہ مصطلح کا ہے، اور اسی راستے سے، مصطلح والے راستے سے ہم آپ کو مسجد حرام تک لے کے چلیں گے۔ تو آئیے چلتے ہیں مسجد حرام۔ رات کے 11:40 ہو رہے ہیں، اور یہ جو راستہ جا رہا ہے، یہ راستہ سیدھے حرم کی طرف جا رہا ہے۔ تو چلتے ہیں اور آپ کو دکھلاتے ہیں کہ مکہ مکرمہ میں اس کی راتیں کیسی گزرتی ہیں۔ لوگ جو عمرہ کرنے کے لیے آتے ہیں، اللہ رب العزت کے گھر کا طواف کرنے کے لیے آتے ہیں، تو وہ مکہ پہنچنے کے بعد کس طرح سے رات گزارتے ہیں، کیونکہ آپ سب جانتے ہیں کہ مکہ میں گرمی پڑتی ہے، اور اس گرمی کی وجہ سے لوگ دن میں کم ہی نکلتے ہیں، زیادہ تر رات ہی میں نکلتے ہیں، تو اسی وجہ سے رات میں زیادہ چہل پہل بھی ہوتی ہے۔ رمضان المبارک کا آخری عشرہ چل رہا ہے، اور اس آخری عشرے میں مسجد حرام خانہ کعبہ میں تہجد کی نماز ادا کی جاتی ہے، اور یہ نماز رات کے 12:30 بجے شروع ہوتی ہے اور تقریباً 2 بجے ختم ہوتی ہے۔ یہ جو نماز ادا کی جاتی ہے، اس میں رکوع اور سجود اور ایسی ہی قیام جو کھڑے ہوتے ہیں، وہ کافی لمبا ہوتا ہے۔ رکوع میں ہے تو بھی لمبا رہے گا، سجدہ میں ہے تو بھی سجدہ کافی لمبا رہتا ہے۔ مکہ مکرمہ میں رمضان اور حج کے جو مہینے ہیں، یہ سب موسم والے مہینے ہیں۔ ان مہینوں میں کافی بھیڑ رہتی ہے، اور یہ جو لوگ مسجد حرام کی طرف جا رہے ہیں، سب قیام اللیل کے لیے جا رہے ہیں۔ یہ آپ دیکھیں گاڑیوں کے پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں سب۔ موسم میں ایسے ہی رہتا ہے۔ رمضان المبارک اور حج کے دنوں میں بھیڑ کی وجہ سے جہاں پہنچنے کا وقت 5 منٹ ہوتا تھا، وہ آدھا گھنٹہ لگ جاتا ہے۔ یہ دیکھیں یہاں پہ بیریکیڈ لگائے ہوئے ہیں تاکہ اس کے آگے گاڑیوں کو نہ جانے دیں۔ اسی لیے میں کہتا ہوں کہ اللہ رب العزت نے جنہیں مال و دولت سے نوازا ہے، وہ بڑھاپے کا انتظار نہ کرے۔ اللہ رب العزت نے جو طاقت دی ہے، ان طاقت کے رہتے ہوئے آپ آئیں اور حج عمرہ کی سعادت حاصل کر لیں۔ عمر ڈھلنے لگے گی، جسم کے اعضاء جو طاقت تھی وہ طاقت کم ہونے لگے گی، تو آپ پیدل کیسے چل سکتے ہیں؟ اور ویسے بھی اللہ رب العزت کے نزدیک جوانی میں جو عبادت ہوتی ہے، وہ عبادت اللہ رب العزت کے نزدیک زیادہ مقبول ہوتی ہے۔ جو لوگ عمرہ یا حج کرنے کے لیے آتے ہیں، انہیں اس بات کا شدت سے احساس ہوتا ہوگا کہ یہاں کی جو پولیس ہے، انتظام و انسلام کو چھوڑ کر کے، یعنی جہاں پہ حادثات کے ہونے کا ڈر رہتا ہے، وہاں پہ یہ سب بہت ہی سخت ہوتے ہیں، وہاں پہ نہیں جانے دیں گے۔ اور یہ چیز آپ کو بری بھی لگ سکتی ہے،
لیکن دیگر معاملات میں جہاں آپ کو دیکھیں گے کہ کوئی پریشانی ہے یا آپ ان کے پاس گئے اور اپنی کسی پریشانی کو آپ نے بیان کیا تو ان سے جتنا بھی ہوتا ہے وہ آپ کی مدد کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ابھی اس سے پہلے میں نے آپ دیکھا، کیونکہ تصویر نہیں دکھا سکتے، کہ ایک عورت ہے مردراز ہے، بیٹھی ہوئی ہے، موبائل نہیں ہے، موبائل صرف موبائل نمبر ہے۔ ایک پولیس والے کو روک کر کے ایسی راہ چلتے ہوئے ایک پولیس والے کو روک کر کے کہتے ہیں اس نمبر پہ فون لگا دیں، اب مجھے بات کرنا ہے۔ وہ بیچارہ فون لگا کے بات بھی کرا رہا ہے اور اس بڈھی عورت کی ایسی خدمت کرنے لگ رہا ہے کہ اس کی ماں۔ یہ چیز بہت ہی بہترین ہے، بہت ہی اچھی ہے، جو آپ اس کا آپ ہر ایک کو احساس ہوتا ہوگا۔ اب ادھر مکمل طور پر رش ہے، کیونکہ تہجد کی نماز میں آدھا گھنٹہ باقی ہے اور اس کی وجہ سے بھی بھیڑ بڑھ گئی ہے۔ یہاں پہنچنے کے بعد ہر انسان کی خواہش ہوتی ہے کہ جتنا بھی نیک کام کر لیں، ان اوقات کو غنیمت سمجھیں اور زیادہ سے زیادہ اچھے کام کریں، کیونکہ انہیں احساس ہوتا ہے کہ ہم جس جگہ پہ ہیں یہ جگہ بہت ہی بابرکت جگہ، اور یہاں پہ جس طرح سے نیک کام کرنے کا ثواب ہے، ایسی اس جگہ پہ اگر کوئی غلط کام ہو جائے تو اس کی سزا دیگر جگہوں پہ ہونے والی خطاؤں سے بڑھ کر کے ہوتا ہے۔ اور ایک چیز میں آپ کو بتلا دوں کہ جب سے نجد و حجاز پر سعودی گورنمنٹ کا کنٹرول ہوا ہے، تب سے حرمین شریفین کی یہ جو توسیع ہوئی ہے، یہ تیسری توسیع ہے، خاص طور سے مکہ مکرمہ میں۔ پہلی توسیع ملک عبدالعزیز رحمہ اللہ کے دور میں، اور دوسری توسیع ملک فہد رحمہ اللہ کے دور میں، اور تیسری توسیع ملک عبداللہ رحمہ اللہ کے دور میں ہوئی ہے۔ ملک عبداللہ رحمہ اللہ کے دور میں جو توسیع ہوئی ہے، ابھی وہ توسیع مکمل نہیں ہوئی ہے۔ جس دن یہ توسیع مکمل ہو جائے گی انشاءاللہ حرم بہت ہی کشادہ ہو جائے گا، اور نمازیوں کی تعداد بھی کافی اس میں آئے گی۔ کئی سالوں سے یہ توسیع چل رہی ہے لیکن ابھی بھی مکمل نہیں ہوئی ہے۔ اسی وجہ سے جو لوگ ملک عبداللہ رحمہ اللہ کی جو توسیع وہاں پہ نماز ادا کرتے ہیں، تو وہاں پہ لکھا ہوا ملے گا کہ یہ تیسری سعودی توسیع ہے، اس سے یہی مراد ہے۔ تو ناظرین، یہ تھا رمضان المبارک کے مہینے میں مکہ میں اس کی راتیں کیسی گزرتی ہیں، ان راتوں میں کتنی چہل پہل اور کتنی رونق ہوتی ہے، اس کے متعلق ویڈیو امید کی آپ کو پسند آئے گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ کسی دوسرے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔